الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اسلام کی ایک اہم عبادت ہے دعا۔ اس متعلق اسلاف اور اکابر کی کچھ باتیں ہم سب کے لیے دعا کی اہمیت کو بتانے کی خاطر بہت اہم ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اور جو آدمی مانگتا رہتا ہے اس کی دعا بالآخر قبول ہو ہی جاتی ہے۔ اس سے سمجھانا یہ ہے کہ اللہ کے در پہ پڑے رہنا چاہیے اور مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا، ایک نہ ایک دن دعا قبول ہو ہی جائے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار مانگے، دو بار مانگے، غفلت سے مانگے پھر چھوڑ دیے۔ دعائیں قبول نہ ہونا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ دعائیں قبول نہ ہونا بندے کے لیے محرومی کا سبب ہے، تو اس لیے مانگتے رہنا چاہیے۔ پوری زندگی کوئی دعا مانگتے مانگتے قبول نہ ہو، پھر بھی ہمیں قبول نہ ہونے کا احساس کیے بغیر مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ بعض انبیاء کی دعائیں دیکھ لیں کہ جوانی میں مانگنا شروع کیے، بڑھاپے میں اللہ نے قبول کی، اولاد بڑھاپے میں جا کے ملی ہے۔ ورنہ تو ہر کوئی شادی کے بعد ہی اولاد کی تمنا کرتا ہے، لیکن بڑھاپے میں اللہ دیے ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا اثر ظاہر ہونے میں عرصہ لگ جاتا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ وہ نوازتے ہیں تو نعمت ہے، نہ نوازیں تو ان کی حکمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں آسانی مانگو، یہاں تک کہ جوتے کے تسمے کے بارے میں جو کہ معمولی سے معمولی چیز ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ ہی سے مانگو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کام میں آسانی پیدا نہ فرمائے تو پھر کوئی کام آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہیں موب لنچنگ ہوئی، کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوا، کہیں کسی کو مارا جا رہا، تو کبھی ایسے دل میں تمنا نہیں کہ میں رہتا تو پلٹ کے دے دیا رہتا، میں رہتا تو فلاں کر دیتا۔ یہ تمنا نہیں کرنا کبھی۔ اللہ تعالیٰ ان حالات سے گزارے بغیر آسانی سے زندگی گزر رہی ہے، اس پہ شکر ادا کرنا۔ پتہ نہیں ہم وہاں ہوتے تو اس وقت اس سے بدتر حالت ہو جاتی، ہماری زبان سے کیا نکل جاتا، اور ہم کفریہ کلمات پتہ نہیں ضرورت سے زائد کہہ دیتے۔ ہمیشہ آسانی اور سہولت مانگنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خلوص دل سے مانگی گئی دعا ہی قبول فرماتے ہیں، اور صرف وہی دعا قبول فرماتے ہیں جو دل کے یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا دعا مانگنے کے لیے دو صفات ضروری ہیں، ایک اخلاص ہے، دوسرا قبولیت کا یقین ہے۔ اس کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں باطنی لحاظ سے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا، خوف انسان کے دل میں زخم کے مانند ہوتا ہے، جلتے ہوئے سوزش زخم کے مانند۔ کیا آپ لوگ اس وقت رونگٹے کھڑے ہونے کے آثار دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا جی بالکل۔ فرمایا جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو دعا کیا کرو، اس لیے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے دعا کی قبولیت کی علامتوں میں ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے، دعا مانگتے مانگتے اچانک انسان کے جسم میں جھرجھری سی آ جائے، کپ کپی سی آ جائے، اور فوراً اچانک جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس کی آثار اور علامت ہوتی ہیں کہ یہ 2-4 سیکنڈ جو رہتے ہیں نا وہ قبولیت کے رہتے ہو، اس میں کوئی ایک چیز اللہ سے مانگ لینا رہتا، وہ کیفیت دعا کے درمیان میں آ جاتی ہے، کبھی اور موقع پہ رہتی ہے۔ تو اللہ سے مانگتے ہوئے جب یہ کیفیت بنتی ہے انسان کی، تو بظاہر یہ اس بندے کے ٹوٹے ہوئے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ وہ گویا کہ ہر طرف سے کٹ چکا ہے، اب کون ہے میرا سہارا بول کے اس کا اثر جو جسم پر آتا ہے وہ اثر اس طرح ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائیں تو اسے چاہیے کہ اپنی روزی کو پاکیزہ بنا لے، یعنی بالکل حلال اور پاکیزہ غذا کھائے، تبھی جا کے وہ دعا کی قبولیت کی امید کر سکتا ہے۔ ڈاؤٹ والی کمائی کھایا، بازاروں والی کمائی کھایا
اور حرام کھایا تو اس کے بعد تو دعا قبول ہونا ہی دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح مقدار میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دعا میں صدق قلب کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی کھانے کی چیز میں نمک تھوڑا بھی رہنا نا تو ٹیسٹ آ جاتا، ایسے ہی لمبی لمبی دعاؤں میں تھوڑا بھی خلوص آ گیا، تھوڑا بھی حضور قلب آ گئی تو پھر وہ دعا قبول ہو جاتی۔ وہ ایک نمک کے برابر بھی اخلاص نہیں ہمارے پاس، جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمازوں کے جیسے کھانے کا ٹیسٹ نمک کے برابر کے نہ ہونے سے چلے جاتا ہے، ویسے دعاؤں کی قبولیت بھی تھوڑا سا وہ اخلاص جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہونے سے ختم ہو جاتا۔ محمد بن ولید یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے پاس سے گزرے اور اس کے ہاتھ میں کنکری تھی جس سے وہ کھیل رہا تھا، اور یہ دعا کر رہا تھا، اللہم زوجنی من الحور العین، اے اللہ مجھے میرا نکاح حور عین سے کرا دے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تم پیغام نکاح دینے والے ایک اچھے آدمی نہیں ہو، منگنی کرنے کا یہ طریقہ، نکاح کے لیے رشتہ مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، کنکری پھینک دو اور پوری خلوص سے مانگو اللہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو جائے۔ کھیلتے کھیلتے تم مانگ رہے ہو، تو بتانا ہے کہ دعا میں ادھر ادھر کی غفلت والا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ بتانا مقصود ہے۔ جو مانگنے والا تھا وہ کنکریوں سے کھیل رہا ہے اور کہ اللہم زوجنی من الحور العین، اور حور بھی مانگ رہا ہے، تو کہاں سے قبول ہوگی دعا؟ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل دعا وہ ہے جس میں اللہ سے ٹوٹ کر اور گریہ وزاری کے ساتھ مانگا جائے، یہ افضل دعا ہے، یعنی رونا آئے دعا میں۔ حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بندے کے لیے بکثرت دعا سے بہتر کوئی عمل نہیں سمجھتا، یعنی اللہ کے نزدیک تمہیں افضل اور اچھا انسان بنانا ہے تو اس کے لیے ایک عمل دعا بھی ہے کہ خوب اس سے مانگو۔ جب جب کوئی مصیبت آئے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے جب بندہ ہر وقت اللہ سے مانگنے میں لگا رہتا ہے۔ آپ کا معمول بھی یہی تھا، جب بھی کبھی خوف کا منظر دیکھتے یا کچھ ایسا محسوس کرتے تو فوراً دعا میں مشغول ہو جاتے۔ یہ اصل تعلق مع اللہ کی بات ہوتی ہے کہ عام طور سے دیکھو کہ ہم پر بھی کوئی مصیبت آ جائے، مثلا مدرسے کے لحاظ سے ہی دیکھ لو کہ ہم غیر حاضر نہیں ہونا تھا ہو گئے، ہم نہیں لڑنا تھا لڑ لیے، گالی نہیں دینا تھا دے لیے، اب استاذ کے پاس معاملہ گیا تو اس موقع پر بے چین ہو کے طالب علم کیا کرتا ہے، پلان بناتا ہے، جھوٹ بولنا، اس کی غلطیاں دکھانا، پہلے انہیں کرا بولنا، یہ کیفیت انسان کی اور اللہ سے دور کر دیتی، بجائے اس کے کہ بھئی غلطی ہوگی نا فوراً متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف، تو وہاں مسئلہ جلدی حل ہو جاتا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے تھے، معاملہ آہستہ سے ہلکے سے نکل جاتا۔ تو اپنے جو بھی خوف کے معاملے ہیں ان معاملات میں توجہ اللہ کا نصیب ہو جانا، یہ تعلق مع اللہ کی علامت ہوتی ہے۔ اس واسطے جس سے تعلق رہتا ہے، جیسے اب بچہ ڈرتا ہے تو فوراً ڈرتے ہی وہ کیا لفظ پکارتا زبان سے، امی بولتا، ابو بولتا، وہ بچہ اس وقت پولیس کو کیوں نہیں پکارتا، محلے والوں کیوں نہیں پکارتا؟ اس کے ذہن میں غیر اختیاری طور پہ یہی ہے کہ اس وقت مجھے سہارا میری ماں ہی ہے۔ ایسے بندہ جب غیر اختیاری طور پہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھا ہے کہ اس کے لیے سہارا صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں، دعا مانگنا مت چھوڑو، کبھی اس بات کی وجہ سے دعا مانگنے سے مت رکو کہ تم سمجھو کہ ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بارگاہ خداوندی کے لائق ہی نہیں ہیں، بھئی ہماری دعا کیا، ہمارے اعمال کیا، کہاں قبول ہوتی ہماری دعائیں۔ ایسا مت کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بھی دعا قبول فرمائی جبکہ وہ مخلوق میں سب سے بڑا بدبخت ہے۔ ابلیس سے بڑے بدبخت تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا نا، اور ابلیس تو اس وقت مانگا جبکہ وہ اللہ غصے کی حالت میں تھے، ارے سمجھے؟ تو وہ حالت تو نہیں ہے نا کہ ہم جس وقت دعا پڑھ کا مانگتے ہیں اتنا اللہ کو ناراض کیا ہو جتنا ابلیس نے اللہ کو ناراض کیا، تو وہ اس حالت میں بھی اللہ سے مانگتا ہے، تو پھر بندہ ہو کہ اللہ سے مانگنے میں کیا ہے؟ چنانچہ قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین، مجھے مہلت دیجیے اور اس دن تک جب تک دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں، قیامت تک کی مہلت مانگ لیا ہو، ارے سمجھے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو مہلت دے دی گئی۔ تو ابلیس جب مایوس نہیں ہوا مانگنے سے، تو انسان کیوں مایوس ہوتا ہے اللہ سے مانگنے سے؟ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم حضرت ابو عثمان نہدی کی مجلس میں آیا کرتے تھے، وہ ہمیں نصیحت کرتے اور اس کے بعد دعا فرماتے، پھر کہتے کہ دعا قبول ہو گئی، ہماری مغفرت کر دی گئی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہتے اور فرماتے ہمیں اس بات پر یقین ہے، یعنی ہمیں اللہ سے حسن ظن ہے کہ وہ ہماری دعا قبول کر لے گا، اس واسطے بولے دعا قبول ہو گئی بول۔ آج کے بھی بعض اولیاء صوفیاء اسی طرح بولتے، تو ہم جیسے لوگ کیا ایکٹنگ کر رہے، شاید تعلق اوپر سے کنیکشن جڑا ہوا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہے، جیسے بول دے قبول ہوگی دعا، جائیے آپ، پورا ہو جاتا کام۔ یہ ایکٹنگ صوفیاء اکرام نہیں کرتے، ہاں بابا کرتے، عامل لوگ کرتے، ان کو چونکہ لوٹنا رہتا ہے، پیسے لینا رہتا ہے، سامنے والے کو تسلی گارنٹی دینا رہتا ہے، تو اس واسطے کرتے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دعا کرنے سے رک جاؤں یہ زیادہ اندیشے کی چیز ہے اس کے بمقابل کہ میری دعا قبول نہ ہو۔ مطلب ہے کہ دعا کی قبولیت کی فکر کیے بغیر دعا کرتے رہنا چاہیے، قبول ہوتی نہیں ہوتی یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ حضرت داؤد بن شابور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت طاؤس سے درخواست کی کچھ دعا فرما دیں، تو آپ نے فرمایا مجھے اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، مطلب دعا مانگنے سے مجھے کوئی آر کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے مانگ دیتا ہوں، بلا تکلف ہاتھ اٹھائے دعا مانگ دی۔ ہم لوگوں کا مسئلہ کیسا رہتا ہے، اصل میں ہم عبادت کو عبادت نہیں سمجھے، عبادت کی اہمیت نہیں ہے، تو کبھی بھی جلسے کے بعد دعا نہیں آپ مانگیے، نہیں آپ مانگیے، نہیں آپ، اسے اعزاز سمجھتے لوگ۔ ارے اعزاز نہیں ہے، وہ عبادت ہے، وہ کیوں دعا محروم ہو رہے ہو اس عبادت سے؟ ہوتا ہی ایسا، ہر اسٹیج پہ دیکھ لو آپ مانگی دعا، آپ مانگی دعا، میں کہ ایک دوسرے کو دے لیتے رہتے اس میں۔ ارے جس کو دیے مانگو، ختم بات، اللہ سے مانگنا ہے، اس میں دعا مانگنا کوئی اعزاز کی بات ہے؟ وہ تو عبادت ہے۔ ہم سوالی ہیں، بھکاری ہیں، خیراتی ہیں اللہ کے دربار کے، فقیر ہیں اس کے دربار کے، تو کیوں مانگنے سے تم شرما رہے ہو؟ یہ دراصل یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آدمی اندر سے کچھ بن جاتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ انکار بھی کرتا ہے تو وہ اس مرحلے میں انکار کرتا ہے کہ بھئی میری اس وقت یہ حالت ہی نہیں کہ میں مانگ سکوں اللہ سے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، بے حیثیت سمجھتا ہے، دوسرے کو افضل سمجھتا ہے کہ بھئی آپ اگر مانگیں گے تو مجھ سے بہتر ہے، اس واسطے آپ امید ہے کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو جائے میرے مقابلے میں۔ تو خود کو کمتر ہونے کی حیثیت سے انکار کر دینا وہ تواضع کی قبیل میں داخل ہوتا ہے، اعزاز سمجھ کے آپ مانگے تو بڑے معزز ہیں، میں تھوڑا چھوٹا آدمی ہوں، یہ نہیں ہونا۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس کے سامنے بندہ فریاد کرتے رہے، ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے، یہ اللہ کو سب سے بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ دعا میں ایسی طاقت ہے کہ وہ تقدیر الہی کو بدل دیتی ہے۔ جس عمل کا بدلہ سب سے جلدی ملتا ہے وہ حسن سلوک ہے، اور جس گناہ کی سزا سب سے جلدی ملتی ہے وہ ظلم اور ناانصافی ہے۔ اور انسان کو عیبدار بنانے کے لیے کافی ہے کہ وہ لوگوں کی ایسی باتوں پر نظر رکھے جن سے متعلق اپنے بارے میں چشم پوشی کرتا ہے، یعنی مطلب دوسروں کی غلطیاں دیکھ رہا ہے اور وہ غلطی دیکھ رہا ہے جس غلطی میں خود بھی مبتلا ہے، دوسروں کے کپڑے دیکھ رہا ہے کیسے پہنے دیکھو، اور خود بھی اسی میں مبتلا ہے، تم بھی اچھے نہیں پہنے، دوسروں کی زبان دیکھ رہا ہے کیسا بات کر رہے دیکھو، ہم بھی اسی مرض میں مبتلا ہے، ہم کو سے اچھا بات کر رہے بول کے۔ تو جس مرض میں خود مبتلا ہے وہ مرض دوسروں میں دیکھ رہا ہے، تو یہ بدبختی کے لیے کافی ہے کہ بدبخت انسان ہے، اور دوسروں کو ایسی باتوں پر ٹوکے جن سے خود نہیں بچ سکتا، اور اپنے قریبی کو بلا وجہ پریشان کرے، جن باتوں سے خود نہیں رکھتا ان باتوں سے دوسروں کو ٹوک رہا ہے، یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص میدان عرفات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں بیٹھ کر یہ دعا مانگ رہا تھا۔ ایک شخص تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہم اجعلنی من الاقلین، اے اللہ مجھے اقلین میں سے بنا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیسی دعا ہے؟ اقلین کا مطلب کم لوگ، جن کی تعداد کم ہوتی ہے، اس جماعت سے مجھے بنا جن کی تعداد کم ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے وما آمن معہ الا قلیل،
وقلیل من عبادی الشکور، تو شکر گزار بندے، ایمان والے بندے جو اس پر ایمان لائیں یہ بہت کم ہوتے ہیں، تو میں وہی مانگ رہا ہوں ان کم بندوں میں سے مجھے بنا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا بھئی تھوڑا ایسی دعا مانگو جو سمجھ میں آئے، مشہور ہو، دعا سننے والوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ دعا مانگ رہا ہے، یہ تو ایک لطیف نکتہ ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایسے آدمی سے مانگتا جو سمجھتا نہیں تو اس سے صاف صاف مانگتا، اور میں جس سے ایسے آدمی سے، ایسی ذات سے مانگ رہا ہوں جو دل کا راز بھی جان لیتا ہے، تو اسے اقلین بھی مانگوں تو سمجھ جاتا ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ یعنی ہر ایک کے اپنے اپنے مانگنے کا انداز، مانگنے کا راز و نیاز۔ اور مانگنے میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا، یہ جس کو مل گئی سمجھو کہ اسے دنیا اور آخرت مل گئی۔ اس لیے ہر دعا میں اللہ کی رضا اور خوشنودی مانگتے رہنا چاہیے۔ کہ ایسے ہی حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے، اے وہ ذات جس کا ذکر میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے اور عزیز ہے، مجھے قیامت کے دن اپنے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے اکابرین۔ بعض ایسے لوگ ہیں گزرے، جیسے عبداللہ بن ہارون الکسائی، یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد اور میں نے دیکھا کہ ایک جگہ مقام حرم شریف کے پاس ایک بزرگ گزرے ہیں زہیر بابی کے نام سے، انہوں نے اللہ کے سامنے ایسی دعا مانگی کہ ہم چلتے چلتے رک گئے، کیا دعا مانگ رہا بندہ ہو۔ پوری دعا سننے کے بعد میرے والد نے مجھ سے کہا بیٹھو، اس نے جو دعائیں مانگی ہے وہ پوری مجھے لکھ کے دو، اس کے بعد جاؤ یہاں سے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ذریعے سے سکھلائی کہ یہ دعائیں مانگو۔ تو دعائیں دوسروں کو مانگتا ہوا دیکھیں، اچھی لگیں تو اسے سیکھنا چاہیے۔ جیسے بزرگوں کی دعائیں ہیں، اللہ والوں کی دعائیں ہیں، ان کی دعاؤں میں خاص نکات ہوتے ہیں، تو مانگنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جلدی آدمی کو رونا آ جاتا، کیفیت بن جاتی۔ ویسے جملے، ویسے تعبیرات اور ویسی دعائیں آدمی جمع کرنا چاہیے تاکہ وہی ہم بھی نقل کر کے مانگیں۔ جیسے بالخصوص نبی علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں، ان دعاؤں کو خاص طور سے یاد کرنا چاہیے، اس میں زیادہ قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ تو اس سے دعا کی اہمیت کو بتانا ہے کہ مانگنے میں آدمی کبھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جس ذات سے مانگ رہا ہے وہ ذات مانگنے کو پسند کرتی ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔